یہ سب تو اردو غزل تھی. تو کہاں غزل اور کہاں ممبر؟ آپ تصور فرمائیں. اور وہ علماء اور وہ علماء بھائی جیسے برہمن کا تذکرہ شیخ کی زبان پہ نہیں، غزل کا تذکرہ یہاں نہیں. واہ 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 واہ. جی تو غزل تو آپ یہ کہہ لیجیے سوائے لب و رخسار کے باتوں کے اور کچھ کہلاتی نہیں تھی. مگر علامہ نے تو اس کا رخ کہیں اور تبدیل کر دیا. نہیں، یہ علامہ کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے. ادب پہ احسان ہے علامہ رشید ترابی کا. اکثر ہم نے یہ سنا انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مطلب غالب غزل کہہ رہے ہیں اور ایک دفعہ ہی انہوں نے جو ہے رخ حیات بدلا اور اپنے ممدوح کی طرف غالب کے لیے کہا. غالب کے لیے غالب کے لیے کہا. ارے حضور اتنی دور کیوں جاتے ہیں آپ؟ اگر ہم علامہ نے جو فارسی کلام کا استعمال کیا ہے جی وہ ایک موضوع ہے. میں اسے ایک مختصر سے انٹرویو میں آپ کو کن کن جہات کی طرف لے کے چلوں. علامہ رشید ترابی اقبال سے بھی متاثر تھے، انہوں نے اقبال کو بھی کوٹ کیا. علامہ رشید ترابی غالب پر بھی فریفتہ تھی، انہوں نے غالب کو بھی کوٹ کیا ہے. علامہ رشید ترابی پیارے صاحب رشید کے بھی قائل تھے، انہوں نے ان کو. انیس اور علامہ رشید ترابی کا تو کہنا کیا، میں تو یہ کہوں کہ انیس نظم کے رشید ترابی تھے جی. اور علامہ نثر کے انیس تھے. یہ بات ڈاکٹر ہاشم رضا صاحب نے بھی کہی جو اچھا. آپ نے فرمائی، جی. بالکل یہی کہا انہوں نے. اب وہ دیکھیں لیکن نثر کے انیس نے جا بجا نظم کے انیس کو یاد کیا اپنی مجلسوں میں. میرا خیال ہے وہ ایک مجلس جو اب میرے حافظے میں اس کا عنوان تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے پہلا جملہ مجلس کا پہلا جملہ خطبے کے بعد پہلا جملہ کہا، میرا خیال ہے کہ اس تقریر کا آغاز ہی انیس کے شعر سے ہونا چاہیے کہ گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا مگر حسین سے صابر کو اختلاف نہ تھا. یعنی ان کی تقریر کا جملہ آغاز تھا انیس کا یہ شعر. میں سمجھتا ہوں ایک مقرر کے لیے بہت مشکل ہے. ارے بہت مشکل. صاحب اب اس کے ذیل میں گفتگو کیا ہو، کیا ہوگی؟ اس کے ذیل میں گفتگو کیا ہو. اور یہ انوکھے انداز میں یعنی سلام کا حضور آج جب بات پر بات چلی ہے، آپ نے ایک کیا ذکر علامہ رشید ترابی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کا چھیڑا ہے، ایک دفتر کھل گیا. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، میں ریکارڈنگ تو یہاں کرا رہا ہوں کراچی پاکستان میں جو ادب کا گڑھ ہے جی جی. اور مجھ جیسا ادب ناشنا اور ادب پہ گفتگو کرے یہ مجھے زیب نہیں دیتا. اب ہے کون حضور؟ بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو میں سلام کوئی صنف سخن نہیں ہے. جی. نہیں ہے. یہ ایک عجیب و غریب جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فارسی میں اگر آپ سلام پڑھتے ہیں وہ بات الگ ہے، لیکن کسی فارسی کے شاعر نے، ایرانی شاعر نے سلام کہا ہو تو بتائیں مجھے. کسی اردو کے شاعر نے فارسی میں سلام کہہ دیا ہو تو سند نہیں ہے. لوگ فارسی میں غزل بھی کہتے تھے، سلام بھی کہہ دیا ہوگا، لیکن کسی فارسی شاعر میں سلام کہا ہو جو اردو سے نابلد ہے، شاعر فارسی کا ہے، فردوسی ہے، رومی ہے، حافظ ہے، کسی نے اگر سلام کہا ہے فارسی میں تو بتائیے مجھے. عربی میں تو سوال نہیں پیدا ہوتا سلام کا. تو پھر یہ جو سلام آپ کہہ رہے ہیں ہے کیا اصل میں؟ میں خاکم بدہن میں اور علماء پہ ہرگیری کروں، یہ مجال یہ طاقت کہاں مجھے. لیکن شعر ٹانکنے کی جہاں تک کہ بات چل رہی ہے، غزل تو غزل، سلام کا شعر نہیں آتا تھا، تو میں آپ سے کہوں سلام ہے تو غزل ہی. جی جی
پورا اسٹرکچر دیکھ لیجیے سلام کا، اس کا پورا اسٹرکچر غزل کا، اس کی ساختیات دیکھ لیجیے، ہے تو غزل ہی۔ اتنا کہوں کہ 13ویں رجب کو جب سج دھج کر فصاحت کی چوڑیاں پہنے، بلاغت کا بازوبند باندھے، واہ واہ واہ، تشبیہات کی انگشتریاں پہنے، محاوروں کے کنگن پہنے، 13ویں رجب کا چاند دیکھ لے تو منقبت ہے، واہ 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 واہ، اور محرم کی ہلال کو گہنے پاتے سب اتار کے سیاہ اوڑھنی اوڑھ کے دکھائی دے جائے تو سلام ہے۔ اردو غزل، غزل کی بات کر رہا ہوں، غزل یوں ہو تو منقبت، یوں ہو تو سلام، ہے تو غزل۔ پوری حیت دیکھ لیجئے اس کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں علامہ نے کام کیا کیا، علامہ نے کیا کیا یہ دیکھیے آپ۔ مصائب میں اردو غزل کو لا کے جوڑا، جی، فضائل میں نہیں، مسائل، مصائب میں۔ مشہور تقریریں ان کی کئی تقریریں ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اردو ادب پہ کربلا کے اثر کو دکھلایا ہے تو کہا اردو شاعری بغیر کربلا کے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا اور کوٹ کیا انہوں نے کہ شیخ کھڑے محراب حرم میں، پہروں دگانہ پڑھتے رہیں، سجدہ اس سے تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کرے۔ جی، میر تقی میر، میر تقی میر۔ اب پھر میر کو یوں کوٹ کیا، زیر شمشیر ستم میر، کیا تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ دلیل دیکھیے، دلیل دیکھیے، انہوں نے کہا کہ تسلیم محبت یہ اصطلاح ادب کو ملی کہاں سے؟ شمشیر ستم یہ اصطلاح ادب کو ملی کہاں سے؟ اگر یہ تقریریں نہ ہوتی تو جب جور و ظلم کے بعد زبان بندی ہو جائے تو اردو ادب کو یہ اصطلاحات بھی نہ ملتی۔ بے شک، آپ کے شہر کے معتبر ترین شاعر جناب افتخار عارف، بہت معتبر شاعر، جی ہاں، خوش اعتبار شاعر پاکستان کی، اردو دنیا کے کہوں پاکستان کی کیوں کہوں، شعر کہا شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہے ہم کیا، ہماری ہجرت کیا۔ اب دیکھیے کہاں سے اٹھا کے شعر کہہ رہے ہیں اور کن اصطلاحات کو صرف کر رہے ہیں، کن تراکیب کو۔ دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے واہ بیچ واہ واہ، فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا۔ جن چیزوں کو علامہ رشید ترابی نے نثر میں تقریر میں صرف کیا، یہی شعریں، یہی اشعار، یہی خیال، یہی تراکیب اب آپ کو جدید غزل میں مل رہی ہیں۔ جائیے، جی، تو ہمیشہ بات صنف کی نہیں ہوتی، بات صرف کی ہوتی ہے۔ غزل کافر ہے، کافر ادا۔ شاید ابھی ان دنوں میں جب میں آپ کے درمیان یہاں کراچی میں ہوں، شاید ایک آدھ میں تقریر اس موضوع پہ کر رہا ہوں، اس میں شاید یہ باتیں آ جائیں۔ خمار بارہ بنکوی، جی، کیسی غزل، وہ جو آئے حیات یاد آئی، بھولی بسری سی بات یاد آئی، حال دل کہہ کے ان سے جب لوٹے، ان سے کہنے کی بات یاد آئی۔ اب دیکھیے اس غزل میں آپ نے دن بنا دیا تھا جسے زندگی بھر وہ رات یاد آئی، اس غزل میں کہاں گنجائش ہے؟ بالکل کہیں گنجائش آپ کو دکھائی نہیں، دیتی ہے؟ بے ساختہ کہا تیرے در سے اٹھے ہی تھے کہ ہمیں تنگی کائنات یاد آئی۔ کہاں 28 رجب کو حسین ابن علی کا واہ مدینے واہ سے واہ، رخصت ہونا، سبحان اللہ، کہاں خمار نے استعمال کیا ہے؟ رخ حیات، رخ ہے، بقول علامہ کے رخ حیات، کل کے لیے ہوا آکیوں قصہ شراب میں، یہ سوئے زنا تاقیہ کثر کے باب میں
اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ہے دوست.